پہلے میں اپنی آج کی گفتگو کو 2 حصوں پر تقسیم کروں گی۔ پہلے مرحلے میں کچھ ایسی اصلاحات ضروری ہیں جو ہم خواتین کی مجالس میں آہستہ آہستہ مشکل کھڑی کر رہی ہیں۔ میں نے آج سے کئی سال پہلے اسی پلیٹ فارم سے، مدرسۃ القائم کے پلیٹ فارم سے کچھ مشکلات کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آداب عزا اور احترام محرم الحرام اور آداب عزاداری سالار شہیدہ کے حوالے سے تھے۔ اس میں نے ایک پرابلم کو شیئر کرتے ہوئے کہا یہ مشکل عورتوں میں ہے، مردوں میں نہیں ہے، اور وہ مشکل تھی لباس کی۔ بالآخر آپ کے گھر سے بھی والد جاتے ہوں گے، بھائی جاتے ہوں گے، جو خواتین شادی شدہ ان کے شوہر جاتے ہوں گے۔ آپ نے کسی مرد کو محرم سے پہلے کپڑے تیار کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ حتیٰ میرے گھر سے الحمدللہ 2 پڑھنے والے بھی جاتے ہیں، آغا جاتے ہیں، میرے صاحبزادے جواز جاسو بھی آیا ہوا تھا، وہ مجالس کے لیے جاتا تھا۔ مردوں نے ایک مزاج رکھا ہے، یا تو وہ آفس ویئر میں ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں، یا اگر وہ گھر آ کر فرض کریں کسی امام بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک سادہ کالا۔ مردوں میں پرنٹ کا ایشو نہیں ہے۔ آپ نے کبھی بالآخر دیکھیں، آپ کے بھی تو گھر سے، آپ کے اطراف سے ہم رشتوں میں گندھی ہوئی خواتین ہیں نا، ماموں، چچا، محرم، الحمدللہ ہمارے پاس اتنے سارے ہوتے ہیں۔ ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ کوئی مرد پریشان ہو رہا ہو، سالانہ مجلس ہے میں نے کیا پہن کر جانا ہے۔ یہ المیہ کن کا ہے؟ عورتوں کا۔ اچھا، اب میں نے یہاں 4-5 المیے اور لکھیں جو مردوں تک نہیں، سرایت کی جو وبال جو ہم خواتین کے اندر ہے۔ اور ان خواتین کے المیوں کو دیکھیں، جو مشکل ہم نے کھڑی کیا نا، جو گرہ ہم نے ہاتھوں سے لگائی اسے ہم نے کھولنا ہے۔ اب ہاتھوں سے کھلتی ہے ہاتھوں سے کھولے، دانتوں سے کھلتی ہے دانتوں سے کھولے۔ یہ پرابلمز ہم نے خود سے جو جسے کہیں نا کھڑے کیے ہیں، اور اس میں ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے اسٹیٹس کو بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات خواتین میں سالانہ مجلس میں صاحب خانہ کا اصرار ہوتا ہے لمبی مجلس پڑھیں۔ کیا مطلب ہے لمبی مجلس پڑھیں؟ ہمارے یہاں سال میں 1 مجلس ہوتی ہے، بہت مشقت ہوتی ہے، بہت ساری جگہ جو گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں پورا سامان نکالا جاتا ہے۔ میں مانتی ہوں گھر میں مجلس کرانے کا مطلب بہت زیادہ حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صاحب خانہ کا اصرار مجلس کے طولانی ہونے کا، مثال کے طور بعض وقت کہا جاتا ہے 3 نوحے دینا، یہ ہماری پڑھتی ہیں، تیسرا نوحہ، اس کے بعد پھر مولا حق امام بھی پڑھ دو، اس کے بعد پھر وہ اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے وہ بھی پڑھ دو، پھر وداعی ماتم بھی پڑھا دو، پھر بیچ میں ایک بچی کو بھی پڑھوا دو۔ یہ سب چیزیں ہمیں ہی کنٹرول کرنی ہے، کوئی باہر سے آ کر ہماری اصلاح نہیں کرے گا۔ اور یہ ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، اور ہم اس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ ہاں سالانہ مجلس ہے تو لمبی تو ہوگی، یعنی آپ تائید کر رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں نا۔ عبادت کی لذت کو باقی رہنے دیا، ہم عبادت کی لذت کو کھو دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں آغا محمد تقی فلسفی کی ایک کتاب ہے کودک، اس کے اندر انہوں نے اکرام صبی میں، بچے کے احترام میں، حبیب الہ العالمین کا ایک جملہ نقل کیا کہ فجر کی نماز میں رسول خدا نے نماز کو واجبات پر منحصر کر دیا، اور جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے پہلی رکعت میں تو بڑے مستحبات تھے، دوسری میں آپ نے واجبات پر منحصر کر دیا، تو فرمایا مجھے پچھلی صفوں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے اندازہ کیا کہ بچے کی ماں مجلس میں موجود، نماز میں موجود ہے، نماز مختصر ہو جائے تاکہ وہ بچے کو سنبھال لے۔ اب ہمارے ہاں مجلسوں میں دیکھیں، مجلس ہے، نماز ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی کلیش نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بچے بیچارے رو رہے ہیں، مرجھا رہے ہیں۔ اس سال شاید میں نے اپنی پریکٹیکل لائف کا سخت ترین محرم دیکھا، گرمی کے اعتبار سے، بچوں کی سمر ویکیشنز کے اعتبار سے۔ بچہ ہر مجلس میں ماں کے ساتھ جا رہا ہے، بچہ مرجھایا ہوا ہے، مائیں ان کو جسے کہیں اگنور کر رہی ہیں۔ نہیں، یہ کام نہ کریں۔ آپ کا بچہ بڑا ہو کر مجلسی بننے والا نہیں ہے۔ آپ نے اسے عشق ازاں نہیں دیا، آپ نے اسے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دور کرنے والے عوامل کو انجام دیا۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے جسے ہم نے پیدا کیا ہے، ہمیں ہی بالآخر اسے کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہماری مجلسوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے ان خواتین کے ہے جن کو اپنے بچوں کی مصیبت بدتمیزی کی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں، 2 الگ الگ کالمز ہیں بچوں کے باب میں۔ اتنے چھوٹے بچے ہماری سوسائٹی میں باپ کے ساتھ مجلس میں نہیں جاتے، دادا کے ساتھ بھی نہیں جاتے، چچا تایا بھی نہیں لے کے جاتے، بڑے بھائی بھی نہیں لے کے جاتے۔ یہ اماں کے ساتھ لٹکا ہوا 3.5 ڈھائی پونے 3 سال کا بچہ ہے جو لٹک کے، اچھا ماں کے ساتھ ہے، دادیاں بھی لے جاتی ہیں بعض وقت مجلس میں، تم وہاں چلی جاؤ میں اس کو ساتھ لے جاتی ہوں۔ اچھا، بچہ آپ کا شرارت کرے یہ اس کا حق ہے، بچہ ہے، رکھا ہوا کوئی کشن نہیں ہے کہ جہاں آپ نے رکھا ہے وہیں بیٹھا رہے گا، لیکن اگر وہ بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ کو بھی بادر کرنا چاہیے کہ اطراف والوں کا مائنڈ سیٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ کون سی ماں ہے آج، کم مائیں ایسی آپ کو ملیں گی جو مجلس میں جاتی ہیں ان کا بچہ 2 ہاتھ 2 پیر لے کے مجلس میں بیٹھتا ہے۔ مائیں کہتی ہیں بچے آج کل کے مجلس میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ انہی ماؤں نے اگر خدا نخواستہ کرکٹ کی شوقین ہو اور اسے PSL دکھانے کے لیے کرکٹ کے اسٹیڈیم میں لے جائیں تو کیسے بیٹھتا ہے وہاں پر بچہ؟
ہاں میں نے بہت مناسب مثال دی، ورنہ میرے ذہن میں ایک پرانی نامناسب مثال بھی تھی. میں نے اپنے پرانے نوٹس دیکھے مدرسۃ القائمی کے. ہم نے جہاں بٹھانے وہاں بٹھانے. اگر فرض کریں آپ کی دوستوں کا ایک گروہ کسی اچھے سے ہوٹل میں کسی اچھی سی جگہ پر کوئی ہائی ٹی رکھتا ہے، لنچ رکھتا ہے، اور آپ مجبور، آپ کے بچہ نہ ٹیوشن جانے والا ہے، نہ اسکول جانے والا ہے، نہ اس وقت اسے کوئی گھر میں سنبھالنے والا نہیں، آپ لے کر جاتی ہیں گھر سے بچے کے سارے پیچ کس کے جاتی ہیں مائیں وہاں ایسے بیٹھنا ہے. اب یہ ماؤں کا اپنا انداز ہوتا ہے، تہدید بھی ہوتی ہے، تطمیع بھی ہوتی ہے، لالچ بھی ہوتا ہے، دھمکی بھی ہوتی ہے، اور بچہ بیٹھتا ہے مجلس کی دفعہ. اب 1.5 پونے 2 گھنٹے کی مجلس میں آپ کہتی ہیں وہ نہیں بیٹھتا تو میں کیا کروں. سب سے پہلے مرحلے پر کھانے پینے کی چیزوں سے ڈھیر ساری دے دیتے ہیں. اچھا آپ نے اپنے بچے کو مجلس میں کھلانا پلانا ہے، وہ گائے کی طرح جگالی کرتا رہے، اس کا ٹائم پاس ہوتا رہے. میں اگر اپنے بچے کو یہ عادت نہیں دینا چاہتی تو میں کہاں جاؤں. اور مجھے یاد ہے میری بچی کے بعد بعض کو مجلس سے نکلتی تو اس کے پاس ایک بچے سے زیادہ بڑا تھیلا ہوتا تھا. ہمارے پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے، کچھ اس نے دیا، کچھ اس نے دیا، کچھ اس نے دیا، اس کا پیٹ بھر گیا. اب مثلا ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے ٹوکن آف کرٹیسی میں، ذاکرہ ہے، مجلس پڑھی ہے، سب بچی رو نہیں رہی، بچی آرام سے بیٹھی دیکھ رہی ہے. اب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے. آپ ایک 2.5 سال کی، 2 سال کی، 1.5 سال کی بچی کو کسی چیز کی طرف دیکھنے سے روک سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اور اسپیشلی جب کہ ماں خود ممبر پہ بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے مائلو کا دودھ دے دیا، انہوں نے ایک سلانٹی دے دی، ادھر سے پتہ نہیں وہ کوکو کرنچ آ گیا، ادھر سے کچھ آ گیا. وہ جب مجلس کے آخر میں دیکھتے اتنا بڑا تھیلا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ لوگوں نے دیا ہے. یہ بچے مجلسوں میں اس طرح سے ہو رہا ہے نا. اچھا اب تو ماؤں نے اس سے بھی زیادہ اچھا سلوشن نکال لیا، موبائل کو گونگا کرتی ہے، بچے کے ہاتھ میں دیتی ہیں، جاؤ کھیلو، دیکھو جو دیکھنا دیکھو. پھر ہم کہتے ہیں ہم بے بس ہیں. پتہ نہیں ہم ہاری بھی مائیں کیوں ہیں. اور یہ چیزیں، اچھا ایک پرابلم ماؤں کا جنہیں بچوں کی بدتمیزی میں شرارت کی، پھر کہہ رہی ہوں میں شرارت کی مخالف نہیں ہوں، بچہ ہے کرے گا، میں اس عمر میں کرنے سے رہی. دوسری بعض خواتین ذرا سا بچہ قسمسات ہے ایسے مڑ کے دیکھتی ہیں جیسے پتہ نہیں یہ مریخ سے آئی ہیں، ان کے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں ایکسٹریم رویے ہماری سوسائٹی کا حصہ بن گئے ہیں. کچھ لوگ اسے سرزنش کریں گے، اٹھو یہاں سے لے جاؤ. ارے فرض کریں مثال کے طور پہ پہلے میں نے کہا نا، یہ محرم کراچی والوں کے لیے واقعاً ایک صبر آزما مرحلہ تھا. گرمی کی شدت سے جو اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں مجلسیں برپا کر رہے ہیں، ابھی اس بچے کو لے کر باہر کہاں جائے؟ فرض کریں باہر پنکھے کا پراپر انتظام نہیں ہے، باہر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. تو دونوں پارٹیاں اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. میں من حیث عزادار اپنی ذمہ داری کو سمجھوں، آپ من حیث مادر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. یہ دونوں چیزیں. بعض بچیاں ایسی بھی ہیں جن کو صرف اتنا کہتے ہیں نا بیٹے سے چپ کرا لو تو ان کو ناگوار گزر جاتا ہے. وہ اگر امام بارگاہ میں ہو رہا ہے تو امام بارگاہ کے ٹرسٹ تک پہنچ جاتی ہیں. آپ کی والنٹیئر نے ہمیں کہا بچہ یہاں سے ہٹا لو، تو آپ نے یہاں تک نوبت آنے کیوں دی؟ ٹھیک ہے، اب آ جائیں بانیان عزا کے لیے ایک پہلا پیغام. یہ تو ہمارا اوور آل من حیث عزادار ایک مسئلہ تھا، جو 2-3 مسئلے تھے جن کی طرف میں نے سرسری سا اشارہ کیا. جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے، یہ ہر جگہ کا پرابلم نہیں لیکن میکسیمم جگہوں میں یہ پرابلم ہے، فاتح کی ایک لمبی سی لسٹ آ جاتی ہے، فلانی فلانی فلانی. اچھا اگر بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو دوسری زبانوں کے ہوتے ہیں، آپ کو ان کے ایکسنٹ میں تھوڑا سا پرابلم ہو جائے تو نیچے مجمع ہنستا ہے اور آپ کو برا لگتا ہے. جیسے تھوڑے دن پہلے میں بھی کسی سر نیم کو پڑھی تھی، مجھے نہیں پتا تھا، اب اس میں مینشن نہیں ہوا اس کے نیچے زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، چتور ہے، کیا ہے مجھے خود نہیں پتا. یہ میری زبان میں استعمال ہونے والا لفظ نہیں ہے. آپ کو برا لگ رہا ہے تو پھر آپ زیر زبر پیش ڈال کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن فاتح کے ایک لمبے سے نام آ گئے. پہلی بات اللہ کو نہیں پتا یہ مجلس آپ نے کن کے لیے برپا کی، کن کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے، کس نے؟ آپ نے. ہم نے ہمیشہ بچپن سے محدث عباس قمی اللہ مقامہ، میری جان قربان ہو جائے، مکتب تشیع کے درخشندہ سے طالب پڑھ ان کے بارے میں ملتا ہے. جب وہ سفینہ پر کام کر رہے تھے، سفینہ ان کا بیسک مین تھیم تھا، ایک ٹاسک تھا، ایک گول تھا. 20 سال لگا انہوں نے بحار الانوار کی چھانٹی کر کے سفینۃ البحار کو کمپائل کرنے. ضمن ایک ساتھ کام ہو گیا جسے مفاتیح الجنان کہا جاتا ہے. خود محدث کے الفاظ ہیں تاریخ میں کہ جتنا عروج، جتنی شہرت مفاتیح الجنان کو ملا، اس کا 10واں حصہ بھی سفینۃ البحار کو نہیں ملا. کسی نے جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے اپنے والد بزرگوار کے پاس، تو وہ والد جیسے ہوتا ہے نارملی اباؤں کا ایک مزاج ہوتا ہے، نیا نیا بیٹا نجف سے آیا تھا، کہا چلو میں محمد کی مسجد میں لے کے جاتا ہوں، سب کو بتاتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے اور ماشاء اللہ نجف سے پڑھ کے آیا ہے. مولانا صاحب کے پاس گئے. مولانا صاحب نے کہا یہ جو نماز پڑھنے آتے ہیں نا، یہ ہر روز مجھ سے پوچھے مولانا صاحب آج کا کوئی عمل ہے، نیمہ شعبان کی کوئی زیارت ہے، 12 رجب کی کوئی دعا ہے؟ تو کہا میں تو مبتدی سا ہوں، آپ نجف سے آئے ہیں، آپ کے پاس ایسی کچھ چیزیں ہوں تو آپ مجھ سے شیئر کریے گا. وہ مفاتی کا مسودہ جو ان کے پاس ہے انہوں نے اٹھایا، اس بندے خدا کے ہاتھ پہ رکھ دیا، کہا یہ لو روز کے اعمال بتاؤ امت کو.
اور ان کے والد روز آ کر کہتے تھے ہائے اللہ تم سے اچھا تو وہ لڑکا ہے جو نجف نہیں بھی گیا، اور ماشاءاللہ دیکھو ہر روز کیا بتاتا ہے، آج امام حسین کی زیارت ہے، آج کی یہ فضیلت ہے، یہ ہے یہ ہے۔ وہ حدیث کہتے ہیں بہت دفعہ دل میں خیال ہے والد سے کہوں وہ جس کتاب سے پڑھا ہے وہ میری ہے، مگر میں سوچا میں نے کس کے لیے لکھا ہے؟ والد کے لیے، جس کے لیے لکھی ہے وہ باخبر ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے۔ یا تو ہمیں خدا کی صفات پر ارے مثلا اچھا کوئی نام آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ اس سے ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا ہم مصائب پڑھ رہے ہیں، مصائب کے بعد مختصر سی دعا پڑھنے کا ہمارے بزرگان نے ہمیں تاکید کی، گریا ہوتا ہے، گیلی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اصل چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد جلفرجم کی کنورسیشنز کے درمیان ایک جملہ ملتا ہے کہ کسی نے بحث ہو رہی تھی کہ گریا والی آنکھوں سے دعا مانگو۔ کہا مولا جب میں دعا مانگنے بیٹھتا ہوں تو مجھے آنسو نہیں آتے، لیکن جب میں اپنے مرحومین کو یا اپنے کسی مثال کو فرض کر میں بیٹھ کے اپنی مرحومہ والدہ کو یاد کروں تو میری آنکھ میں نمی آ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں دعا مانگو نمناک آنکھوں کے ساتھ، دعا مانگتے ہوئے میری آنکھوں میں نمی نہیں آتی، لیکن ہاں میں اپنے کسی کو یاد کرتا ہوں تو آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ مولا نے کہا اسے یاد کرو، جب آنکھوں میں نمی آئے تو دعا مانگ لو، معاملہ ختم۔ اچھا ہم دعا مانگتے ہیں، مختصر سی دعا مانگتے ہیں، 1-1.5 منٹ میں دعا ختم ہو جاتی ہے، اجمالی سی دعا۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا اللہم ادخل اللہ علیہ قبور السرور والی دعا مانگ کے دعا ختم کر دیتے ہیں۔ اس جو مصائب کے آنسو تھے اس سے لوہے کا اتصال تھا ہمارے ہاں، وہ بیچ میں ایک اتنی لمبی چیزوں کو بیچ میں آپ ڈال دیں گے تو یہ اس سے مجلس کا جو ایک تہذیب تھی ہمارے پاس، میں نے ابھی بیٹھ کر سرچ کیا، ہمارے پاس تو ایک پرفیکٹ تہذیب تھی برِ صغیر پاک میں عزاداری کی، جامع، مفید، اثر رکھنے والی۔ اور ٹریڈیشنل عزاداری پر آپ دیکھیں کیسے ائمہ کا انفسائز تھا، یہ جو ہماری رسومات تھی جو شریعت کی 4 دیواری کے اندر تھی۔ ہارون مکفوف چھٹے امام کی خدمت میں آتے ہیں، کہا مولا میں نے شعر کہے ہیں، امام نے کہا سناؤ، شعر پڑھنا شروع کیا، کہا ایسے نہیں پڑھو جیسے اپنے درمیان اپنی مجلسوں میں پڑھتے ہو ویسے پڑھو، جیسے اپنی مسجد میں۔ اب دیکھیں یہاں امام معصوم موجود ہیں اور اس سے ہارون مکفوف سے کہہ رہے ہیں کہ ویسے جیسے اپنے درمیان پڑھتے ہو ویسے پڑھو۔ اب ہمارے ہاں فاتحے کی لسٹ آپ نے دے دی، ٹھیک ہے ہو گیا، نام نہیں بھی لیے گئے، اللہ جانتا ہے آپ نے یہ کس کے ایصال ثواب کے لیے کام کیا ہے۔ اچھا اب دوسرا بڑا میجر پرابلم، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو مجلس پہ 40-50 ہزار، یہ میں نے ایک ایوریج بات کی ہے، کھانے کی مجلس اس سے نیچے نہیں جاتے۔ آپ لوگوں میں تو پوچھا جاتا ہے کتنے حصے، ہمارے یہاں ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے، ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے، رشتہ دیکھا جاتا ہے، اگر بیٹی کا سسرال ہے ہونے والا تو ان کو ایسے ہی 4 دے دو، بہن کا سسرال ہے، بہن کی ساس ہے، ان کو ایسے ہی 2-3 دے دو۔ لیکن آپ لوگوں میں نے دیکھا مہاجر حضرات میں ایک وہ ہے، پوچھتے ہیں کتنے حصے، اچھا 6 گھر کے افراد ہیں تو 6 دیے جائیں گے۔ میرا آپ سب سے سوال ہے، آپ نے اصل میں کہتی ہوں آپ نے 10,000 روپے کی مجلس کی، 50 کی 2.5 لاکھ کی 70,000 روپیہ خرچ کر دیا، یہ آپ کو امام حسین کا معاملہ ہے، اس میں کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ مائک کیسے ہوتے ہیں، تباہی ہے، تباہی ہے۔ ایسے چندے والے مائک پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لایا، پہلے تو یہاں پر پھنسا لیں، اچھا وہ ذرا سا ہلتا ہے تو وہ ادھر جاتا ہے، پھر بار بار اشارہ کیا جاتا ہے اس کو اوپر کریں، اس کو یہاں رکھ کے بیٹھے رہیں، ہم یوں کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہمارا تو سارا ذہن اس مائک کی ڈسٹربنس میں ہے۔ اور بعض اوقات اگر مسجد ذرا بڑی ہے، سالانہ ہے، وہ وہاں سے صاحب خانہ اشارہ کریں، تھوڑا زور سے بولیں، تھوڑا اس کو اوپر کریں، تھوڑا اس کو نیچے کریں۔ آپ نے جہاں اتنا اہتمام کیا مائک کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ ہمارے شیعہ نشین علاقوں میں کیٹرنگ والوں کے پاس مائک ہمیشہ ہوتے ہیں، ان کی بھی بہار ہے بھیا، آپ خود سوچیں نا، مجھے چاندنیاں منگواتے ہیں، سترنگیاں منگواتے ہیں، کالی چیزیں منگواتے ہیں، کرسیوں کے کور منگواتے ہیں، مائک کی دفعہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتے ہیں لوگوں کا معاملہ۔ وہ ایک جاننے والی خاتون ہیں جو ہمارے علاقے میں دیتی ہیں، اب وہ مائک کبھی کبھار ایسے ہی، وہ مائک کی بیٹری ایسی ہے وہ بیچ میں بند ہو جاتا ہے، اب صاحب خانہ کہتے ہیں پیچھے آواز نہیں آ رہی، آپ ہر شخص کا ایک والیوم ہے، اور پھر آپ یہ چاہیں کہ ہم اپنی آواز کو میکسیمم نکالیں، پھر آپ چاہیں مصائب لمبے پڑھیں، تو یہ دو چیزوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ میرا پیغام ہے ہر اس بانی مجلس کے نام کہ جو مجلس کو برپا کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مجلس چھوٹے سے کمرے سے باہر چلا جانا ہے تو آپ مائک کا پراپر انتظام تو کریں۔ اس طرح کی اچھا یہ قباطیں میں نے دیکھا خواتین کی مجالس میں زیادہ ہیں نسبتاً مرد حضرات کی مجالس کے، اور اچھا وہاں پر بعض کا ساؤنڈ سسٹم اتنا تیز کر دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے بعض کا مجلس ہو رہی تو ہمارے گھر میں اگر اپنے ٹیرس پہ بیٹھوں تو مجھے مجلس کی آواز آ رہی ہے، نہ بے ان نمکی نہ بے ان بھی، یعنی نہ اتنا
کھانے کا نمک ٹیسٹ کریں کہ اس بلڈنگ میں کوئی رات کو 12 بجے تک سو نہ سکے جہاں آپ کی شب بیداری یا آپ کی مجلس ہو رہی ہے. نہ اتنا مجلس کو ٹھنڈا رکھیں, مائک کو اتنا خراب رکھیں کہ کمرے کے آخری بندے تک آواز نہ جائے. الجادۃ الوسطیٰ ہی الجادہ, بیچ کا بھی ایک راستہ ہے جسے ہمیں طے کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز جس کی بڑی قباحت محسوس کی جاتی ہے, مصائب میں لائٹ بند کرنے کا ٹرینڈ ہے. اچھی چیز ہے, ہونا چاہیے, انسان سکون سے رو سکتا ہے. یہ بات انسانی فطرت کے متضاد نہیں ہے کہ انسان کی بسا اوقات روتے وقت شک مضحکہ خیز ہو جاتی ہے. مضحکہ خیز سمجھتے ہیں؟ مثلا فنی, ایکسلنٹ. کس نے کہا فنی؟ فنی نہیں, آپ کو اچھا نہیں لگتا. بعض اوقات آپ کبھی ناک پوچھ رہے ہیں, کبھی آنسو پوچھ رہے ہیں, آپ کی شکل کے زاویے اچھے, مناسب اور معقول نہیں ہوتے. اچھا, ہمارے ہاں وہ تو رواج رہا نہیں جیسے ہوتا تھا پہلے زمانے میں. بڑی بوڑھیاں چادر دوپٹہ تھوڑا سا نیچے کریں تھی, منہ نیچے کریں تھی, روئے, آپ روتے رہے سکون سے, خدا ان آنسوؤں کو قبول کرے. ادھر آپ نے مصائب میں ذاکرہ نے کہا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, آپ نے روشنی کرنا شروع کر دی. انہیں تھوڑا سا وقت دیں. اب تو ہماری نوحہ خان نارملی اپنے موبائلوں سے نوحے پڑھ رہی ہیں, اور اگر موبائل سے وہ نوحہ نہیں بھی پڑھ رہی, وہ ڈائری بھی کھول رہی ہیں تو موبائل میں ٹارچ ہے. اتنی روشنی کرنے کا مقصد, جو فرض کرے مثال کے طور پہ کسی طرح سے رونے سے اپنے آپ کو نہیں نکال پایا یا نہیں رو پایا, دونوں صورتوں میں وہ امبیرسمنٹ محسوس کرتا ہے. یعنی ہم اس طرح کے کام. اچھا, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, انہوں نے ذاکرہ ایسی جگہ پر بٹھائی ہوتی ہے, لائٹ کو بند کرنے کے لیے 4 لوگ پھلانگتے ہوئے آئیں. آپ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے آدمی کو پہلے سے کہہ دیں ذاکرہ مصائب میں آئے گی, آپ ہاتھ لمبا کریں. ہم نے کون سا جا کر چھت کے اوپر لائٹیں بند کرنی ہیں؟ ان چیزوں کا یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ بیسک مینرز ہیں, لیکن دکھ کی بات ہے کہ مجھے یہاں بیٹھ کر ان بیسک مینرز کو شیئر کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ ہم ان قباحتوں کو دیکھتے ہیں. اب میرا آپ سب سے ایک پیارا سوال ہے. پہلے مجھے بتائیں, آپ لوگ مجھے سوال کرنے کی اجازت دیں گے؟ بالکل کھلے ہاتھ سے, کوئی بھی کر لوں. تابوت کی مجلس رات میں ہی ہوگی. پچھلے دنوں کراچی کی مغرب کی اذان کتنے بجے تک گئی ہے میکسیمم؟ 7:38 تک تقریباً, اپروکسیمیٹلی, تھوڑا سا 4-5 منٹ اوپر نیچے چلے جائیں. اگر ہم اس کو 7:40 مان لیں تھوڑی دیر کے لیے, 7:40 پر اذان کا مطلب کیا ہے؟ یہ مغرب کے بعد والی مجلس کتنے بجے شروع ہوگی؟ 8. ٹھیک ہے, ہمارے علاقے میں 8. ٹھیک ہے نا, 8. اوکے, ذاکرہ کتنے بجے بیٹھیں گی؟ 8:30, 8:45, 9 بجے بھی بیٹھے ہیں ہم بعض جگہ پر. ٹھیک ہے, محلے میں. میرا آپ سب سے سوال ہے, مجلس کتنے بجے ختم ہوگی؟ 10. اچھا, ماتم, پھر یا حسین, پھر تابوت آئے گا, پھر شب تابوت اٹھایا جائے گا. اگر یہ یقیناً یہ کھانے کی مجلس ہے. اچھا, مجھے آپ یہ بات بتائیں, کیا کراچی اتنا سیف ہے کہ خواتین رات کو 12 بجے جتھوں کی صورت میں تشریف لا رہی ہوں؟ اسپیشلی میں جہاں سے اٹھ کر آئی ہوں, ہمارے بعض علاقوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری بہن بیٹھی ہیں, گواہ ہیں, بعض جگہوں پر بلڈنگوں کے اوپر سے اتر کر آنا ہی آپ کو سیف نہیں فیل ہوتا. بعض اوقات میں نے دیکھا چوکیدار, میں نے اپنی آنکھوں سے پچھلے دنوں دیکھا چوکیدار نے پیچھے سے لفٹ بند کر دی. میں پارکنگ میں اتری گاڑی سے, چوکیدار لفٹ بند کر رہا تھا. اب فرض کریں 4th فلور ہے, 5th فلور ہے, چھت ہے, جو بھی معاملات ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, یہ رات کے ساتھ تابوت اٹھانے کا مرحلہ ہمارے درمیان کہاں سے آیا؟ یہ میرا سارا سوال ہے. لوگ کہتے ہیں, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کسی ممبر سے کیا تو مجھے جواب کیا ملا ہوگا آپ کو اندازہ تو ہے, کہ شہزادی کونین کا تابوت رات میں اٹھایا گیا تھا. اچھا, باقی ائمہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شہزادی کا تابوت نارمل سرکمسٹانسز میں رات میں اٹھایا گیا تھا؟ نہیں نا. شہزادی کی وصیت تھی, یا علی کفنِ باللیل وحتنِ باللیل وغسلنِ باللیل ودفنِ باللیل. ہمارے پاس دوسری جو مڈ نائٹ کا تابوت ہے, شہادت ہے, شہادت بھی مڈ نائٹ کی اور دفن تدفین بھی فجر سے پہلے کی ہے, وہ امیر کائنات ہے. ہم سب جانتے ہیں, ہم شیعہ گھروں میں الحمدللہ آنکھیں کھولی پلے بڑے, ہم سب جانتے ہیں مولا کائنات کے بچوں نے تو اصل امام حسن کے لیے تو ایک بہت بڑا مرحلہ تھا کہ وہ شبیہ تابوت جو ہے تیار کرے اور ان کو روانہ کرے, تاکہ ایک ایسے پریٹینڈ کرنا چاہتے تھے اہل کوفہ کے لیے کہ میں باپ کو یہاں دفنانا نہیں چاہتا. مزار شریف میں بھی ایک تابوت گیا, جیسے کہ تاریخ میں بعض بزرگان نے نقل کیا ہے, 100 سال تک, چھٹے امام کے زمانے تک تو امیر المومنین کی قبر بھی پنہان رہی. یہ تابوت ہی کو رات میں اٹھایا جانے کا ایک مرحلہ کیوں؟ ہم اپنے سیکیورٹی کے مسائل کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ابھی ماہ مبارک رمضان میں ہم نے ہر روز دعا افتتاح پڑھی. دعا افتتاح کے آخری سلاٹ میں کہا اللہم انا نشکو الیک فقط نبینا,
وغیبت ولینا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان لینا. پروردگارہ ہم غیبت کے زمانے میں ہیں، نبی ہمارا تیری بارگاہ میں، ولی ہمارا آنکھوں سے اوجھل ہے، ہماری اپنی ہم قلیل تعداد میں ہیں، دشمن ہمارا کثیر تعداد میں، وشدت الفتن بنا، ہم پر فتنوں کی ایک بوچھاڑ ہے. اس کے اندر یہ اچھا ساری آپ کو لگتا ہے یہ جو رات کی مجلسیں ہیں مغربین کے بعد کی، یہ صرف محلے کی خواتین اس میں شریک ہوتی ہیں یا عزیز اقارب دور سے بھی آتے ہیں؟ اچھا چلیں اس بات تو 15 اگست تک کراچی کے اسکول بند رہے، جن کے بچے اسکول جاتے ہیں وہ کیسے مینیج کریں گی بتائیں نا. اچھا ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم اپنی انا سے پیچھے نہیں ہٹتے. اگر میرے یہاں پچھلے 20 سال سے ایسا کوئی، میرے یہاں پچھلے 20 سال سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر میرے یہاں پچھلے 20 سال سے مغربین کے بعد مجلس ہو رہی ہے تو میں وقت بدلنا، مجھے سب کی 100 بندے کی 70 بندے کی سہولت سے سروکار نہیں، مجھے صرف اپنی یہ عزیز ہے. یعنی وہ وہی جملہ ہو گیا جو شیخ مرزا مطہری نے کہا تھا کہ خدا کا قانون ٹوٹتا ہے تمہیں پرواہ نہیں ہے، تمہارا بنایا ہوا قانون نہ ٹوٹے، تمہارا بنایا ہوا قانون نہ ٹوٹے. بہرحال یہ کہ ایسی چیز ہے جس کی اصلاح ہمیں بڑی شدت کے ساتھ بڑی شدید ضرورت ہے. اب جو میں جملہ کہنے لوں گی، ابھی تک تو میں نے آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کی، اب آ جائیں ذرا اس بلڈی کی طرف جو تھوڑی سی کڑوی ہے، تھوڑی سی تلخ باتیں اپنے اندر رکھتی ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے، ہم مرثیہ خان بڑے بڑے چن چن کے لاتے ہیں، اور بعض جگہ پہ میں خود اس چیز کی معتقد ہوں کہ بعض مرثیہ خان، میں نے پچھلے دنوں کسی کے یہاں مجلس پڑھی، میں نے صاحب خانہ کو بڑی جیسے کہ نا چاہت سے وائس میسیج کیا، میں نے کہا آپ کے یہاں مرثیہ بہت کمال کا تھا. مرثیہ خان نے وہ مرثیہ بڑا قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موہی جاتی ہے، اور واقعاً ہر بند پر گریا تھا. مجمع بھی بہت مہذب، بہت سننے والا، بہت ڈیووٹڈ، اور مرثیہ پڑھنے والی نے بھی وہ جو ساتھ ان کے وہ ہم نوا تھی، بڑا کمال کا مرثیہ پڑھا. بعض لوگوں کے میں مجلس پڑھنے جاتی ہوں اپنے علاقے میں تو وہ مجھے کہتی ہیں ہماری مرثیہ خان ملیر سے آ رہی ہیں. میں تو بڑی حیران ہوتی ہوں، ہیں ملیر سے آ رہی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ویل ڈن. اگر میں اپنے گھر کے افراد سے کہوں نا ہم ملیر سے مرثیہ خان بلائے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری، اتنے محلے کے اندر مرثیہ خان ہیں، قریب میں ہی رہو، اتنی دور جانے کی ضرورت. اسپیشلی اگر ہم اپنے گھر کے مرد حضرات سے کہ ان کو لے کر آئیں تو وہ گھبرا جائیں گے، نہیں ایسا کرو اس سے پڑھوا لو نا، وہ پڑوس میں رہتی ہے، وہ وہاں رہتی ہے، وہ وہاں رہتی ہے. مرثیہ خان کہاں سے آتی ہیں؟ دور دراز سے بلانی پڑے، بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے؟ زور سے بولیں. ٹھیک ہے بلاتے ہیں. حدیث خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی دور سے نہیں، اس میں دیکھیں اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو کہتے ہیں سب کچھ پڑوس سے آ جائے، جن کے یہاں صرف شرط ہوتی ہے کہ آپ خود سے آ جائیں گے نا، آپ آ جائیں، آپ برابر میں رہتی ہیں، آپ آ جائیں. ان کو مجھے وہاں سولجر بازار سے بلانا پڑے، میں نہیں بلانا. ٹھیک ہے، یہ ایک کیٹیگری ہے. ایک وہ کیٹیگری ہے جو ہر چیز کو بڑے نقص سے دیکھنا چاہتی ہوں، میں ان کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں میری ہی بچی مرثیہ بھی پڑھ لے گی، میں ہی مجلس بھی پڑھ لوں گی، میری جیٹھانی یا میری کوئی بھابھی ماتم کروا دے گی، یہ ایک طبقہ ہے. ایک گروہ وہ ہے جو ہر چیز میں بڑا اہتمام چاہتے ہیں، حلوے کے اوپر بادام چھیل کر کاٹے جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے ہمارے درمیان؟ اور ایسے بھی بے ڈنگے لوگ ہیں، چھلکے والے بھی بادام آپ کے یہاں بھی آتے ہوں گے، ہم بھی کھاتے ہیں، چن چن کے کھائیں. ٹھیک ہے، اب میں نقصوں والوں کی بات کر رہی ہوں جن کو ہر چیز میں بڑا اہتمام چاہیے ہوتا ہے. ان کے برابر میں ان کے محلے میں بڑی اچھی کیٹرنگ والے کی بریانی کری، نہیں بڑا پھیکا رکھا گوشت ڈالتا ہے. ہماری تو نیاز دور سے منگواتے ہیں. حدیث خان بولے، مرثیہ خان، حدیث کے ساتھ کون پڑھتا ہے؟ کم از کم 1 منٹ. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ تھا. میں نے رات میں بیٹھ کے ان کو لکھنا شروع کیا اور میں نے سوچا میں نے آخری کہیں حدیث کے ساتھ پڑھی تھی، حدیث کے ساتھ نہیں تھی، فاتحہ تھا. جی کم از کم بلا مبالغہ بلا شک و شبہ کسی بھی مغالطے کے بغیر 30 سے 32 غلطیاں تھیں. یعنی وہ اس جملے کو نہیں ادا کر پا رہی تھیں. فلم مکتملنا جمیعاً تحت، ان کو مد اور شد کا فرق نہیں معلوم تھا. حدیث کے ساتھ جزو مجلس ہے یا نہیں ہے؟ حدیث کے ساتھ کا کوئی احترام ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو ہمارے یہاں لوگوں کو کہہ دینا مسجد شروع ہو گئی ہے، آئے حدیث کے ساتھ ہو رہی تھی، تم نے بھی سے بلا لیا، یہ کیا تھا؟ جواب دیں. یہ حدیث کے ساتھ کون پڑھے گا؟ ہاں بیٹا آ جاؤ تم پڑھ لو. اوکے میں نہیں پڑھنی. یہ کیا ہے؟ جسے ادب نہیں ہے نا اس ذکر کا، آپ کیا اکرام غیر ذی مستحق کر رہے ہیں؟ خوشی سے پڑھے، شرف سمجھ کر پڑھے. ایک پروردگار ہے جس کی ایک صفت ہے تو جوشن کبیر میں، یا من ذکر ہو شرف للذاکرین، جس کا ذکر شرف ہے ذکر کرنے والوں کے لیے. اور خدا کے بعد یہ صفت اہل بیت کے اندر ہے. یہ ذکر ایسا جسے اپنے کرنے والوں کو دوام دیا ہے.
ان کے نام سال ہائے سال کے بعد یاد رکھے جاتے ہیں، چاہے وہ مرثیہ خان ہو، چاہے وہ خطیب ہوں، چاہے وہ نوحہ خان ہو، چاہے وہ یہ سید الشہداء کے ذکر کو خدا نے ایک دوام دیا ہے، ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ اہل بیت کے ذکر کا خاصہ ہے. حدیث قصہ غلطیوں سے بھری ہوئی پڑی جا رہی ہے، کوئی انہیں منع کرنے والا نہیں ہے. آپ نے کہاں رکھا ہے حدیث قصہ کو؟ اچھا اگلا مرحلہ چلیں. اس سے زیادہ دوسرا المیہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، آخر کی زیارت. ہاں وہ بار بار وہ نوحہ خان کہتی ہے میرا تو گلا تھک گیا، اشارہ کر دیتی ہے بس میں تو بہت بول لیا اب ان کو دے دیں وہ. اچھا اس کے اندر میں آپ کو دو غلطیاں بتاؤں جو بہت کامن ہے اور بڑی امام بارگاہوں میں نے دیکھی. ایک حر کا پورا نام آپ میں سے کوئی لے باپ کے نام کے ساتھ، حر ابن یزید. بعض لوگ حر ابن شہید ریاحی کر دیتے ہیں کہ ان کو یزید کا نام لفظ پسند نہیں آتا. حر کا دیکھیں ولدیت کسی کی بھی تبدیل کرنے کا آپ کو اور مجھے کوئی حق نہیں ہے، چونکہ آپ کو ایک نام نہیں پسند آپ اس نام کو اوکے. حر ابن یزید ریاحی ہے، بنو ریاح کے فرزند تھے. یہ واحد کربلا کے شہید ہیں جن کے سر و تن میں جدائی نہیں ہے. یہ واحد کربلا کے شہید ہے جو نواویس میں دفن ہیں. بنو ریاح آگے بڑھا تھا عمر سعد کے سامنے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بنو ریاح کے ایک فرد کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں. تعصب عربوں کا رسول خدا کی روایات میں تعصب میں عرب کمال پر تھے. قبائلی تعصب، خاندانی تعصب، کمیونٹی کا تعصب. دوسرے جناب فاطمہ معصومہ، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد محمد. جناب فاطمہ معصومہ پہلے السلام علیکم یا ابا عبداللہ پڑھ لیا، اس کے بعد ہم دائیں طرف مڑتے ہیں. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا امین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم وعلی اخت کا. اچھا یہاں پر لوگوں کا جو دل چاہتا ہے زیر زبر پیش کی کوئی پرواہ نہیں. کا کی عربی میں میل اور فیمیل کے اندر فرق آ جاتا ہے نا عربی کی گرامر. یہ آخری زیارت بھی عجیب ہے ہمارے یہاں. اس میں بھی پڑھنے والا جو اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، جو اس نے بچپن میں قاری صاحب سے سیکھا، باجی سپارے والی سے سیکھا ہے، مجلسوں میں سنا ہے، یا تو آپ پراپر پیپر لے لیں ہاتھ میں. نہیں پڑھنا آتا نا دیکھ کر پڑھیں، دیکھ کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. آپ سلام کر رہے ہیں نا، آپ سلام کر رہے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں سوچیں آپ کس پر سلام کر رہے ہیں. ہاں بالکل ہم کہتے ہیں، ہم دیکھیں ہم جب پروردگار انشاءاللہ آپ کو اور مجھے بار بار اہل بیت کے دروازوں کا شرف عنایت کرے، ہم عزت دخول میں کہتے ہیں مولا انت تسمع کلامی و تری مکانی، آپ میری آواز سن رہے ہیں. ابھی میں ذیقات کے آخر میں ذی الحج کے پہلے سلاٹ میں مشہد مقدس تھی، میرے ساتھ میرا وہ 7 سال کا بچہ تھا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو مولا سے کہتے ہیں کہ انت تسمع کلامی و تری مکانی، تو وہ اب ایک 7 سال کا بچہ ہے، اس نے فوراً کہا اتنا کراؤڈ ہے مولا کو کیسے پتہ چل رہا ہوگا میں آواز دے رہا ہوں. میں نے کہا تم دل سے کچھ مانگ کے دیکھو. اب اتنے چھوٹے بچے کو آپ آیت اللہ بہجت والی معرفت تو نہیں دے سکتے نا، اس کے ساتھ آپ نے اس کی عقل کی برابر کی بات کرنی. کہتا ہے اگر میں مولا سے واٹر گن مانگوں گا تو مولا مجھے دیں گے. میں نے کہا یہ تو رؤوف امام ہے، کیوں نہیں دیں گے. اب اس کی عقیدے کے چکر میں واپسی میں اچھا خاصا جیب میں سوراخ ہو گیا، چلو لے کر دوں تمہیں. لیکن حقیقت ہے آپ کو بالآخر اسے عقیدہ دینا ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں انت تسمع کلامی و تری مکان، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں. اور یہ چیز آخری زیارت میں تو لوگ ویسی باتوں میں لگ جاتے ہیں الحمدللہ. یعنی نہ حدیث کے ساتھ یا زیارت عاشورہ، بعض جگہ زیارت عاشورہ ہے، بعض جگہ دعائے توسل ہے. دعائے توسل میں بھی اب ماشاء اللہ وہ کہہ رہے ہوں گے نا جناب شہیدہ کے نام پر یا وجیہن عند اللہ، مجمع کہہ رہا ہوگا یا وجیہن یا وجیہتن ہے، اشفعی لنا ہے. یعنی آپ دیکھ کر بھی پڑھیں تو الحمدللہ غلطیوں والا پڑھیں، آپ زبانیں بھی پڑھیں تو آپ پھر، کیونکہ ہم نے ان 2 چیزوں کو ہلکا لیا ہوا ہے. تجوید پر بھی محنت نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک یہ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھا جاتا. ورنہ بہت ساری جگہ پر بہت ساری تجوید کی غلطیاں نکل آتی ہیں نا ہمارے یہاں. آپ کو لگتا ہے جو جمعراتوں میں سپارے ہاتھ میں لے کے بیٹھی ہوتی ہیں عورتیں کیسے پڑھی ہوتی ہیں، اور یہ جو امام بارگاہوں میں سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور سورہ مزمل شروع ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے جتنی میں نے سفر میں ابھی آج 25 ہو گئی نا، ٹھیک ہے، اگر 25 تک میں نے جتنی مجلسیں اٹینڈ کی ہیں، جتنی جو خواتین دیتی ہیں 5 ٹافی اور 5 دفعہ پڑھتی ہیں، زبانی یاد ہو جانی چاہیے. آپ نے کبھی اندازہ لگایا کسی چیز کو زبانی یاد کرنے کے لیے آپ کو کتنی دفعہ دہرانا پڑتا ہے؟ گیس کیا آپ نے کبھی؟ نہیں، کبھی کبھار گیس کریے گا. ویسے میں نے ابھی پیچھے ایک بچیوں کے لیے ایک اچھا ٹاسک دے دوں، کبھی آپ اسٹاپ واچ لگا کر دیکھیں آپ ایک سپارہ کتنی دیر میں پڑھتے ہیں. کبھی آپ نے اسٹاپ واچ لگا کے سپارہ پڑھا ہے؟
اچھا 30واں سپارے کی سپیڈ ہماری سب سے زیادہ اچھی ہے، کیونکہ اس میں سے بہت سارے سورج نصاب میں تھے پاکستان کے، ہمیں بھی زبانی یاد ہے، تو پھر چلو. لیکن آپ مثلا گھر جائیں اور ایسے ہی 22واں سپارہ نکالیں، اسٹاپ واچ لگائیں، دیکھیں. مثلا ہم جو پڑھتے ہیں امام کے ساتھ ایسے وہ تھے، میں نے پچھلے دنوں ایک مجلس سنی، بڑی اچھی انہوں نے بات کہی، کہا آپ نے اندازہ لگایا آپ پورا ختم قرآن کتنی دیر میں کر سکتے ہیں؟ میں تو میرے اندر تھوڑی سی ایسا مزاج بھی ہے، میں سوچا کیوں نہیں حساب لگایا، ہے ویسے ہمیں ہر بات کا پتہ ہے، چاولوں کو 20 منٹ کا دم دے دو، ڈھکن اٹھاؤ کے بھاپ اڑے، اس کا مطلب ہے چاولوں کا دم آ گیا ہے. ویسے ہم عورتوں کو یہ پتہ ہے پایوں کو کتنی دیر کی سیٹی لگواتے ہیں، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، گوشت بڑا ہے چھوٹا ہے، یہ نہیں پتہ ہم سپارہ کتنی دیر میں ختم کرتے ہیں. میں اسٹاپ واچ لگایا، واقعی 20 سے 22 منٹ میں انسان نارمل سپیڈ پر قرآن کا ایک سپارہ. اچھا 30 سپارے کتنی دیر میں؟ اگر 20 منٹ کی سپیڈ ہے تو کتنی دیر میں پڑھے جائیں گے؟ حساب کریں. اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا ورنہ دوپہر کا بڑا ظلم ہے، اور اگر کھایا ہوا ہے صحیح طرح سے تو پھر آپ کو شاباش ہے. لیکن بہرحال حساب لگائیں 8 گھنٹے تقریباً، ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے ہم نہیں 8 گھنٹے نہیں بنے گا، 8 سے زیادہ، 3 سپارے اور 30 سپارے 10 گھنٹے. گریٹ، اچھی کیلکولیشن ہے ان کی، ہم سے اچھے تو یہ ہے جن کا حساب بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. 10 گھنٹے اگر کوئی شخص مغربین کے بعد قرآن ختم کرنا چاہے فجر سے پہلے کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن ہم ایسے کام کرنے کے چکر میں نہیں آتے، ہم کہتے ہیں ہم ہیں وہ ہمارے کام ہیں. لیکن بہرحال یہ حدیث قصہ یا زیارت عاشوراء یا دعائے توسل یا آخر کی زیارت، یہ ہماری مجالس کا ایک مظلوم پہلو ہے. اور بہرحال اس کے علاوہ آپ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اب یہ 2 چیزیں اور اس کے بعد پھر میں ذاکراؤں کے لیے کچھ چیزیں بیان کروں گی. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی نہ ایک کو تو یہاں بیٹھنا پڑے گا، ہے نا. کون کون تیاری کر کے آیا؟ آپ لوگوں کو میکسیمم ابھی تک کتنا ٹائم دیا القائم والوں نے تقریر کے لیے؟ میں خاتم الانبیاء میں 3 منٹ دیتی ہوں، اور جو 10 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 منٹ سے اوپر جاتا ہے اس کو 50 نمبر تو ایسے ہی کاٹ لیتی ہوں. میں نے کوئی نمبر نہیں دینے، آپ ٹینشن فری رہیں، میرا آپ کے ساتھ. لیکن میں تو جہاں میں گیسٹ ریسائٹر ہوں نا وہاں میں اپنی مرضی نہیں کرتی. وہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، وہاں پر جو جیسے اپنے گھر میں تو بلی بھی شیر ہوتی ہے نا، تو ٹھیک ہے وہ ہمارا اپنا ادارہ ہے. ایسے کیسے؟ ہم سب نے وہ مرحوم نقن کا وہ جملہ سنا ہوا ہے 4 منٹ والا، کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کربلا نہ ہوتی جمعہ بدھ کو ہوتا. دیکھیں 4 منٹ بھی بہت بڑا ہنر ہے، اور بس اوقات آپ کو ملتے ہی صرف آپ دیکھیں ہمارے خراسان میں شب جمعہ کی مجلس کے لیے مولانا کے 20 منٹ ہوتے ہیں. پوری مجلس ہوتی ہے اِشارے ثواب کی، نارملی بعض اوقات ان میں انکلوڈ کروانی جاتی ہے، شارٹ ٹائم ہے. اچھا وہ 20 سے اوپر جانے والوں کو ویسے نکال دیتے ہیں لسٹ سے، ہے ایسے ادارے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ ایک مہارت ہے کہ اگر کرنی آئے تو 10 منٹ ہے 10 منٹ. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مجلس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، آپ کو کہا جائے 20 منٹ میں پڑھیں، آپ 20 منٹ میں پڑھیں، فضائل بھی پڑھیں، مسائل بھی پڑھیں، اور جس وجہ سے مجلس خراب ہوئی نا اس کو تھوڑا سا اشارہ کر دیں تاکہ لوگ آپ کو برا بلا نہ کریں. ایک بات یاد رکھیں، دوسروں کی قربانی کی اپنے آپ کو قربان گاہ پر نہ کھڑا کریں. اگر فرض کریں صاحب خانہ کے پک اینڈ ڈراپ میں ایشو ہوا ہے تو اس کو دوران گفتگو بہت مہذب طریقے سے مینشن کرتے تھے، دیر میری طرف سے نہیں تھی، صاحب خانہ کا ڈرائیور دیر سے آیا، جو بھی ہوا راستے میں ٹریفک ہوئی، میری طرف سے کوئی دیر، مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم پر میں تیار تھی. لیکن بہرحال وہ ہم باتیں ابھی کرتے ہیں، صرف 2 باتیں آپ تلخ اور سن لیں، 3 منٹ بھی کافی ہیں. اصل چیز آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، جب ہم نے مدرسہ کھولا تھا تو کہ جی نہیں میں تو بول ہی نہیں سکتی. میں نے اسے کہا میرا خیال ہے عورتوں کا کانفیڈنس لیول ایسا ہوتا ہے ان کو نستر پاک کا ممبر بھی دیا جانا بیٹھ جائیں گے، سوچے بغیر کہ اس پہ کیسے کیسے لوگ بیٹھے تھے. عورتیں بڑی ان کا کانفیڈنس ایک الگ ہی ہوتا ہے، بس بیٹھ جاتی ہیں پھر اترتی نہیں ہیں، یہ بھی ایک ان کا المیہ بن جاتا ہے. اب آ جائے آخری والی 2 چیزوں پر، وقت کی پابندی. وقت کی پابندی آپ سے 3 مجلسوں کی سالانہ قربانی مانگتی ہے. پہلے سال جب آپ نے کہا 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. اچھا اس میں 2 طرح کے رویے ہوتے ہیں، کبھی صاحب خانہ پتہ نہیں کس آس میں ہوتا ہے لوگ آ جائیں، کبھی میں نے دیکھا ذاکراؤں کا بھی ایک انفسائز ہوتا ہے کہ لوگ آ جائیں. آپ نے مجلس کس کے لیے رکھی ہے؟ یہ پھر زبان سے کیوں کہتے ہیں؟ مولا ہوتے ہیں بیچ میں، مولا ہوتے ہیں کہیں بیچ میں. اگر ہم نے فرض کرے مثال کے طور پہ فرش ادا بچھا دیا، تیاری کر لی، جو اپنے لوبان جلانا ہے اگر بتی جلانی ہے جلا لی، ہم بیٹھ گئے، پھر ہم کس کو انتظار کرا رہے ہیں؟
خود آ جاتے ہیں جو ٹائم دیتے ہیں نا اس ٹائم پہ ہم موجود ہوتے ہیں. ہاں لیکن ہم پھر کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں. ہم نہیں دیتے. نہیں اچھی بات ہے, نہیں جب آپ نے کہا 4 تو پھر اوفو بالعہد. مجھے جناب عبد المطلب علیہ السلام کا ایک جملہ بڑا پیارا لگتا ہے. جب جناب عبداللہ کو قربان گاہ لے کر جانا چاہتے تھے نا, تو کسی نے کہا یہ کام مت کرو. کہا تم چاہتے ہو تاریخ میں لکھا جائے میں اپنی زبان پر قائم رہنے والوں میں سے نہیں تھا. اس سے زیادہ میں اب مجھے نہیں پتا, شاید شہید سبت جعفر کی میں کہیں پر دیکھ رہی تھی, کہا بعض کا اشتہار پر لکھا جائے مجلس ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے گی. اور جس مسجد امام بارگاہ میں آپ نے مجلس رکھی ہے 8 بجے تو وہاں مغربین کھڑی ہوتی ہے, تو کیوں کہا آپ نے ٹھیک 8 بجے مسجد شروع ہو جائے گی؟ جھوٹ. صرف بولنا حرام ہے. آپ لوگ تو القائم کی طالبات ہیں, آپ کو تو مجھے کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے. لکھنا حرام نہیں ہے بالکل, اور اشارہ کر کے تائید کرنا بھی حرام ہے. خدا سے اعلان جنگ ہے جھوٹ. وقت کی پابندی اچھا بعض علاقوں کا خاص ہے, بعض امام بارگاہوں کا خاص ہے. ہمارے ایریا میں محفل شاہ خراسان ہے, ان کو پتہ انہوں نے 10:30 بجے ذاکرہ بٹھا دینی, دنیا ادھر کی طرف جانا بٹھا دینی ہے. ہم بھی ایسے کرتے ہیں, ہم بھی شروع سے بچپن سے ایسے ہی کیا. اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے. ٹائم دیا 15 منٹ کا, ہم نے ان کو ڈیلے ٹائم دیا, اس دوران ہم نے حدیث قصہ یا جو بھی شروع کرنا ہے بالکل, اور ٹائم دیا کہ ہماری مجلس 1 گھنٹے میں آف ہو, ختم ہو جائے گی. 6 ماتم نہیں ہوں گے. ہاں, اور 6 مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ یعنی آغا بہجت کا ایک جملہ ہے, اعلیٰ اللہ مقاموں کو فرماتے ہیں امام حسین کے حرم میں آنسو سوکھنے سے پہلے اٹھ جاؤ. ہمارے یہاں مجلس کو بعض کو اتنا لمبا کر دیا جاتا ہے کہ مجلس کی جو رقت ہے وہ رقت باقی. ہم کون سے ایسی خوراکیں کھاتے ہیں جن سے ہماری آنکھوں میں آنسو پیدا ہو؟ ہم تو مسلسل کھا رہے ہیں یہ نظر نیاز کے نام پر مرحوم اظہر حسن زیدی اعلیٰ اللہ مقامہ کا جملہ کہ لوگوں کے بچے نیاز پہ پلتے ہیں, ہمارے نیاز سے پلتے ہیں. اب جس پر بھی پڑھ رہے ہیں ہمارا اپنا ایک مزاج ہے. وقت کی پابندی مردوں کی مجلسوں میں ہم سے بہتر ہے, اور بعض افراد اور بعض فیملیز کا خاصہ ہے. ان کو انہوں نے مجلس کہہ دیا تو انہیں شروع کر دینی, کچھ بھی ہو جائے بیٹا. اچھا پہلے سال ایسا ہوگا آپ نے انتظار نہیں کیا, ہو ہائے ایسے جیسے آپ دیر سے آئی, ہمارا کوئی پرابلم نہیں تھا. ہم نے اپنا جو ٹائم دیا تھا ہم اس ٹائم پر بیٹھے, حدیث ایک سال لی, مرثیہ خانہ آ گئی, ساری چیزوں کو اچھے سے مینٹین کر لیا. بعض کا ذاکروں کا پرابلم ہوتا ہے, بعض ذاکریں کہتی ہیں لوگ تو آ جائیں, کیا میں 4 میں بیٹھ جاؤں. یہ ان کے توکل کے بھی کے ساتھ سازگار نہیں ہے. ہاں اچھی بات ہے, بیٹھ جائیں, جب جو آپ نے ٹائم دیا ہم بیٹھ گئے. میں پچھلے سال حیدرآباد میں مجلس پڑھنے گئی, 8 یا 7 تھی مجھے یاد ہے, ایسی بلا کی بارش, اندھادھند بارش. میں نے صاحبہ خانہ کو فون کیا یہ سوچ کے کہ شاید ابھی کے مجلس کینسل ہو گئی, کیونکہ امام بارگاہ میں باقاعدہ انہوں نے بوریاں رکھی بھری ہوئی ریت سے اور مٹی سے کہ خواتین گزر کر اوپر بارگاہ حسینی میں پہنچ سکے, جو امام بارگاہ مرکزی. مجھے ایسا ہوا میں نے پتہ نہیں سمجھ جس کا کیا ہوگا. میں نے اسے فون کیا, انہوں نے کہا میں ہوں گی, میری گھر کی جو گھر میں موجود بہویں بیٹی ہیں آپ آئیں گی, بیٹھیں گے, پڑھیں گے. اور اتنا رش تھا. میں نے کہا دیکھو مولا کی محبت ہے, بچھانے والے کا خلوص بہت میٹر کرتا ہے, بہت میٹر کرتا ہے. ایک عجیب رونق بھی ہو جاتی ہے. بعض کا 10 عورتوں میں ایسی رقت ہوتی ہے, آپ کو 250 عورت میں ویسی رقت نہیں ملے گی. میں نے یہ جملہ کسی اچھی خطیبہ سے لاہور میں سنا تھا کچھ سال پہلے, تقریباً اس بات کو کافی سال ہو گئے, بالکل تھوڑے سال میں کراچی کسی مرکزی امام بارگاہ مجلس پڑھ کے گئی. واپس ہم جا رہے تھے ایران, کوئٹہ میں رکنا پڑا مجھے 4-5 دن. آغا مجالس کا خمسہ پڑھ رہے تھے, تو خاتون خانہ نے, میری رشتہ دار بھی ہوتی ہیں, انہوں نے کہا چلو ایک مجلس تم بھی پڑھ دو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, بچے کو بغل میں لیا, ہم بھی مجلس میں چلے گئے. ان کے جناب سکینہ کا تابوت اٹھنا تھا مجلس میں, اتنا کوہرام تھا مجھے ایسا لگا میرا کوئی یعنی ذہن میرا متلاشی ہو جائے گا. بعد میں انہیں پتہ چلا ان لوگوں میں سے میجورٹی ہزارہ کی تھی جن کو میری زبان بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, لیکن مجلس میں رقت تھی. نام سید الشہداء میں خدا نے انا لقتل حسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. یہ جو قتل ابا عبداللہ کے مقابلے میں صاحبان ایمان کے دل میں آگ ہے نا, یہ ٹھنڈی نہیں ہوگی. تو بہرحال وقت کی پابندی, صاحب خانہ کو بھی خیال رکھنا چاہیے, ذاکرین کو بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اچھا ایک آخری چیز, ہمارے ہاں ہماری بیٹیاں شبیہ تبرکات کو سجانے سے غافل ہیں. شبیہ تبرکات کی مثال دوں. اب یہ جو بچیاں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے, سوچ لیں, خیر ہے, مجھے کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. مثال کے طور پر ہمارے ہاں جب تابوت سجایا جاتا ہے, ہماری پریویس جنریشن تابوت سجاتی ہے شبیہ تابوت کو, یا ہماری بچیاں؟ اب جواب دینا ذرا. ہم نے تو اپنے بچوں کی تربیت کی, اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کی, ہم ان سے یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن نہیں, میں معاشرے کی بات کروں. دیکھیں ہم انڈیویجولی تو معاشرے بڑے آگے ہونے دیتے ہیں, بڑے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے کہ نہیں ہم بڑے ہی. 1 منٹ ان کی بات پوری ہو لینے دیں.
جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک سے کریں گے، تم ٹھیک سے نہیں کرو گے، ہمیں کرنے دو، ہمیں سب اپنے یقین کے لیے وہ بچوں کو یا بیٹیوں کو. اچھا میرا ایک سوال ہے، بالآخر میں بھی آہستہ آہستہ بڑھاپے کی سرحد پہ کھڑی ہو گئی، میں نے اپنا بڑھاپا تسلیم کر لیا بڑے آرام سے. میرا آپ سے سوال ہے کہ فرض کریں خدا نخواستہ میں کسی پہ رکھ کے تو ایسی مثال نہیں بنا سکتی. میں نے سر وسیم عام سے یہ جملہ سیکھا ہے، ایسی مثال ہم کسی پہ رکھ کے بنا نہیں سکتے نا، پھر ناراضگی اور خدشے پیدا ہو جاتے نا. میں آج مر جاؤں، میں نے تو اپنی بیٹی کو یہ ہنر ہی نہیں سکھایا، کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ دوسرے لوگ آئیں گے. کس کو کیا یعنی کون کرے گا؟ اچھا یہ جملہ ہمارے برادر بزرگوار کا شاید القائم کے پلیٹ فارم سے بھی کہا ہے، انہوں نے دوسری سوشل میڈیا پر کہا کہ سبیل پر بچوں کو کھڑا کریں. بچہ کھڑا اس کو آئے دینا، امام حسین کے نام پر سرو کرنا، کتنا اچھا. یہ آپ ویسے ہم عراقی بچوں سے بڑے امپریس ہیں، مشی کے درمیان آپ دیکھیں پانی لے کر پھر ٹیشو لے کر پھر رہے ہیں، اس کو سرو کریں اس کو. ہم نے اپنے بچے کو یہ کام دیا ہی نہیں. شاید میرا بچہ اس عراقی بچے سے زیادہ اچھا کر لیتا، میں اس پر ڈالتی تو صحیح. ہم نے انہیں احساس ذمہ داری مجالس کے بہت سارے کاموں کی نسبت، حتیٰ آپ شبیہ تبرکات سے جانے کی بات کرتی ہیں، بعض گھروں میں بڑے بوڑھے نظر کا حلوہ نہیں بنانے دیتی. ہاں آپ جو یہاں سے بس تم میرے پاس کھڑی رہو، پتیلا دھو دو، یہ کاٹ دو، گھی ڈال دو، سوجی ڈال دو. ہمارے لکھنؤ میں ایسا ہوتا ہے. ہاں نہیں ہمارے، ہم تو پنجابی ہیں، ہمارے صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں میں نے کہ اب مجھے آپ بتائیں آپ نے یہ کام اگلی نسل کو کب دینا ہے؟ آپ کو لگتا ہے اگلے محرم سے پہلے اگر میری موت واقع ہو جانے تو مجھے ایک میسیج آئے گا کہ اگلا یہ آپ کا آخری محرم ہے، جتنی آپ نے چیزیں دینی ہیں دے دیں؟ ہم ورثہ مرتے مرتے بھی ہم اپنی اگلی نسلوں کو دے جائیں گے. تو اس کے اندر ورثے کے اندر یہ سب چیزیں بھی تھیں. ہمارے لاہور میں ایک بڑا مرکزی موچی دروازے سے جلوس نکلتا، اس میں غزل باشوں کا زلجھنا ہوتا ہے. میں نے ان کی حویلی اندر سے دیکھی ہوئی اپنی چائلڈ ہوڈ میں، اندر سے جا کر زلجھنوں کا ایسے رکھا ہوا ہے، لوگوں کو انسانوں کو رہنے کی ایسی جگہ میسر نہیں. ایسے اہتمام سے زلجھنے چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں. اور میں نے کسی سے پوچھا کہ ہم کہیں گئے تو دیسی گھی کی مٹھائی تھی، ایک بڑی سی ٹرے صرف زلجھنا کے لیے تھی اور دوسری ٹرے زلجھنا کے ساتھ آنے والے 10 مردوں کے لیے. ٹرک میں لے کر جاتے لاتے ہیں یہ زلجھناؤں کو جو ایک بڑے شہر سے چھوٹے شہروں میں لے جایا جاتا ہے سب یہ. لیکن اب اس کو سجانے سنوارنے کے لیے مثلاً کوئی صاحب کہیں سے آئیں، ارے بھائی کہیں سے آئیں، جو رہ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں آ رہا؟ ہمارے ہاں ہم اچھا ماشاء اللہ 20-20 22-22 سال کی بچی ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے کام بچیاں کرتی. اچھا بچیوں کو شکایت ہے کہ پچھلی نسل سے وہ ہمیں کام کرنے، اور پچھلی نسل کا پرابلم یہ ہے یعنی وہ کہتی ہیں یہ آگے ہو کر کام کرتی. تو بیچ میں ایک شخص کھڑا ہو جائے سالس کہے کہ آپ بتا دیں کتنی سوجی، کتنا حلوہ، کتنی چینی، ہم ڈال دیتے. آپ کھڑے رہیں نظارت کریں، بالآخر نظارت کے بغیر یہ کام سیکھے نہیں جاتے. لیکن ہمارے ہاں بچیاں شبیہ تبرکات کو سجانے میں آگے بڑھتی. میں جیسے غسل خانے کے حوالے سے، غسل خانہ وہ کمیونٹی سینٹر جہاں میتوں کو غسل دیا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے وہاں بچیوں کا کتنا ریشو ہوتا ہوگا؟ میت کو نہلانے کے معاملے میں ایک واجب کفایی ذمہ داری ہے. آپ سے بہتر کون اس چیز کو سمجھ سکتا ہے؟ اچھا کتنی آپ کے خیال میں 20 سال سے نیچے کی کتنی بچیاں ہوتی ہوں گی مین پاور میں؟ آتی ہیں اصلاً آتی ہوں، وہ بھی وہ آتی ہوں، وہ تو پھر یوں دیکھیں اس کو آپ غسال نہیں کہیں گے. آ کے 4 ڈونگے پانی کے ڈال دیے، ٹھیک ہے، آپ اسے غسالہ نہیں کہیں گے. یہ تو صرف پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. میں مر گئی تو میری بچی آ کر تھوڑا سا پانی ڈالے، یہ اس کو کام کرنا. غسل و کفن میں بھی ہماری بچیاں آگے، ہماری بچیاں ویسے اماں بیٹھ کے موبائل پہ انسٹا کا اکاؤنٹ بنانا چاہ رہی ہوں، لائیں آپ سے نہیں بنے گا، دیکھ میں بنا کے دیتی ہوں. وہ کام ہم سے ہی کرنا. ہاں وہ کام ہم سے ہی. اچھا ہم بھی فوراً ہتھیار ڈال دیتے. دیکھیں وہاں پر ہم بھی ضد نہیں کرتے، وہاں ہم ضد کرتے ہیں نہیں لیٹ می ٹرائی، مجھے کوشش کرنے دو، میں سیکھوں، میں سیکھنے کی عمر میں ہوں. نہیں تم کر دو، دیکھو یہ نہیں ہو رہا، میں نے خالوں کے ساتھ ایک گروپ بنانا ہے گوسپ کے لیے، تو تم یہ گروپ بنا دو، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ہم نے ہتھیار ڈال دیے، وہاں ہم نے ہتھیار، یہاں ہم نے مان لیا وہ ہم سے زیادہ ذہین ہے، وہاں پر ہم نے تسلیم نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ہمیں مان لینا چاہیے کہ اگلی نسل ہم سے بہتر آئی کیو لیول لے کر پیدا ہوئی ہے، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ ہم سے زیادہ اسمارٹ ہے. اور ایک لائن ڈرا کر لیں اپنی اور اگلی نسل کے درمیان، سکھی ہو جائیں گی. وہ یہ ہے کہ دے آر اسمارٹ ورکر، ہم ہارڈ ورکر ہیں. ہمیں ہر کام خود سے کرنے کا شوق رہتا ہے، اور وہ کام کروا کر آپ کو سرو کرنا. میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتی ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد محمد عجل فرجهم. مثال کے طور پر
گھر کا مرد سربراہ کوئی اوکھی چیز کی فرمائش کرتا ہے. اب میں چونکہ بیسیکلی پنجابی ہوں تو ہمارے ہاں ایک مشکل والی ڈشوں میں ایک ڈش ہے میتھی دال. آدھا دن لگ جاتا ہے پہلے میتھی کے پتے نکالنے میں، پھر اسے مہین مہین کاٹنے میں، پھر اسے دھونے میں، پھر اس کو یوں یوں چھاننے میں، پھر اس کو بھوننے میں، لمبا کام ہے. پھر اس کے ساتھ ایک خاص اسٹائل سے روٹی بنتی ہے. میں کہوں میرا آدھا دن لگ گیا. میں نے مثلا یہی ہر کمیونٹی کی اپنی ایک مشکل ڈش ہوتی ہے. جیسے میں نے حیدرآباد میں مٹھیاں کھائیں کھوجوں کی، بڑی محنت والا ڈش ہے. میں نے ریسیپی سنی، میں نے ریسیپی سن کے تیار ڈالی، میں نے نہیں بنانی. ہاں آدھا دن لگ جائے گا بیٹھ کے یہ کاٹو وہ کاٹو وہ کاٹو، ٹھیک ہے. اچھا آپ اس نے کہا میں نے کھانا ہے. پریویس جنریشن کہتی تھی میں صدقے ہو جاؤ میرے بھائی نے کھانا ہے، ادھر آؤ میں بنا کر کھلاتی ہوں، جا جلدی سے میتھی لا دے. وہ اتنا بڑا میتھی کا گٹھر اٹھا کر لے آئے گا، لگے رہو سارا دن. آج کی بچی فوڈ پانڈا پر کسی کو اپروچ کرتی ہے، گوگل پہ سرچ کرتی ہے کراچی میتھی کہاں ملتی ہے. وہ اسمارٹ ورکر ہے. ہم کیا تھے؟ اچھا مزے کی بات ہے، ہم جاتے ہیں دوسرے کے دانتوں میں پسینہ ہے. میں نے جب یہ کام کیا تھا نا تو میرا پورا دن نکل گیا تھا. ہمارے برادر بزرگوار خدا ان کے درجات کو بلند کر، مرحوم ہے ہاشم رضا جعفری صاحب کا کہتے تھے اگر ہم 4 میل تک چل کر اسکول پیدل جاتے تھے اور خدا نے ہمارے بچوں کو گاڑیاں دی ہیں یا ڈرائیور وینس دی ہیں، بچے ہمارے اسکول وینس وغیرہ پر آتے جاتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ اسے بار بار جتائیں. ہم 4 میل تک پیدل چل کے، ہم لیاری میں رہتے تھے، غلام عباس تک پیدل چل کے جاتے تھے. اور وہ برابر والے جو یہ نورانی کے بابا اس کے پیچھے اسکول ہے وین پہ جاتے ہیں. نہیں، دونوں کا آپس میں کوئی تقابل ممکن ہے. اگر یہی کام تابوت شبیہ تابوت کے اور شبیہ تبرکات کی سجاوٹ کا ہے، ہم اپنی کسی بچی کو دیں نا، تو وہ کام جس کے اوپر ہمارے بڑے پونا دن لگا دیتے ہیں وہ آپ کو 25 منٹ میں کر کے حقیقت ہے. ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ ہم سے بہتر نسل، وہ اچھا کام جیسے دلہن بنا دو، بالکل اسی طرح وہ سجا دیں گی. لیکن مسئلہ ہے کہ کہیں کہیں ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، اب اس میں مجھے نہیں پتا اس میں کوئی احساس کمتری غالب ہے، اس میں کوئی احساس برتری غالب ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں ہمارے پاس جن کی ہمیں اصلاح کی حد سے زیادہ ضرورت ہے. اور بہرحال یہ تو کچھ آپس کی باتیں تھیں، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو گرہیں ہیں، انہیں کھل جانا چاہیے. ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان گرہوں کو کھولنے کا مزاج دے. اللہ کے رسول کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، اسے دیواروں پر لکھے جانا چاہیے کہ میرے خدا نے مجھے مدارت الناس، لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے کا، کمپرومائز کرنے کا، تھوڑا جیسے کہ نا ذرا ڈھل کر رہنے کا میرے الفاظ میں حکم دیا، جیسے خدا نے نماز اور روزے کا حکم دیا. تو بہرحال یہ جو مشکلات ہیں یہ ہم نے بیٹھ کر ہمیں خود سے اس کو نکالنا ہے، ان کو حل کرنا ہے.